اب یہاں پہ طلاق کے بعد دوسرا قانون جو بیان کیا گیا وہ عدت کا قانون ہے. یعنی جس عورت کو طلاق ہو گئی یا جس عورت کا خاوند فوت ہو گیا تو ایک خاص مدت تک وہ نکاح نہیں کر سکتی، دوسرا نکاح نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کی مدت پوری نہیں ہوئی. اس کے اندر ایک خاص مقصد جو ہوتا ہے کہ تحفظ نسب ہے، تاکہ پتہ چل جائے کہ پچھلے شوہر نے جو اس کو طلاق دی تھی یا جو فوت ہوا تھا اس کا بچہ نسب اس کے پیٹ کے اندر تو نہیں ہے. اب عدت مختلف طریقوں سے ہوگی. اگر اس کا خاوند فوت ہوا ہے تو 4 مہینے 10 دن 130 دن تک دیکھا جائے گا. اگر درمیان میں حمل ظاہر ہو گیا تو عدت وضع حمل ہے، جب بچہ پیدا ہوگا تو اس کی عدت پوری ہو جائے گی. اگر کسی عورت کا خاوند فوت ہو جائے اور وہ عورت حاملہ ہو، پریگننٹ ہو، تو پھر دیکھا جائے گا کہ اس کا بچہ کب پیدا ہوگا. جب بھی بچہ پیدا ہو گیا تو اس عورت کی عدت پوری ہو جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، وہ ایک موقع پر اونٹنی سے گر کر فوت ہو گئے. اس کی بیوی حاملہ تھی. جب 22 دن پورے ہوئے، 22ویں دن اس کا بچہ پیدا ہو گیا اس عورت. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری عدت پوری ہو گئی، جب تو چاہے نکاح کر سکتے. یعنی جو حاملہ عورت ہے اس کا خاوند فوت ہو گیا تو اس کی عدت وضع حمل ہے، جیسے ہی بچہ پیدا ہوگا تو اس کی عدت پوری ہو جاتی ہے. اب بچہ چاہے 2 دن میں پیدا ہو یا 2 مہینے میں پیدا ہو یا 9 مہینے میں پیدا ہو، اس کی عدت یہی ہوگی. اب دوسری عدت جو ہے وہ مطلقہ کی ہے. جس عورت کو طلاق دی جائے اس کی عدت 3 حیض ہے، 3 مینسز. 3 مرتبہ اس کو مینسز حیض آئے گا، اس کے بعد وہ اس کی عدت پوری ہو جائے گی اور اس کے بعد جو ہے دوسری جگہ پہ نکاح کر سکتی ہے. ہمارے پاکستان کے آئینی قانون میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جس عورت کو طلاق دے دی جائے تو اس کی عدت جو ہے 90 دن ہے. یہ غلط ہے. حالانکہ عورت کی عدت 90 دن سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، کم بھی ہو سکتی ہے. یہ عورت پر منحصر ہے. 3 حیض جو ہیں 2 ماہ کے اندر بھی پورے ہو سکتے ہیں اور کبھی کبھی 4 مہینے کے اندر بھی پورے نہیں ہوتے. تو 90 دن نہیں ہے. عدت جو ہے حائضہ عورت کی، جس کو حیض آتا ہے، اس کی عدت 3 حیض ہے. 3 حیض پورے ہوں گے تو اس کے بعد اس کی عدت پوری ہوگی. ہاں، ایسی عورت جس کو حیض نہیں آتا کمسنی کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے، پھر اس کی عدت 3 مہینے ہے، یعنی 90 دن ہے. تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء. وہ عورتیں جنہیں طلاق رجعی دی گئی ہو وہ 3 حیض تک انتظار کریں. 3 حیض تک. قروء سے مراد حیض ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ابو داؤد شریف کے حدیث سے استدلال لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو کہا کہ تم حیض کے دنوں میں نماز نہ پڑھو، اور وہاں پہ ہی اقرا کا لفظ آیا تھا، قروء کا لفظ آیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ 3 حیض تک انتظار کریں. واضح حکم ہے قرآن کریم کے اندر. جس عورت کو طلاق ہو گئی 3 حیض پورے کریں. ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في ارحامهن. اور عورت کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ اس کے پیٹ کے اندر جو چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی اس کو چھپائے. ان کو نہیں بالله واليوم الاخر، اگر وہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے